کی اس نشست کی رہنمائی اور صدارت کا اعلان پروفیسر خطائی صاحب کے لیے کرتے ہیں اور آپ کی تائید چاہتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنا خوشگوار فریضہ سمجھتا ہوں کہ اراکین مجلس کی جانب سے، لفظ کی جانب سے، ریختہ فاؤنڈیشن اور پربھا کھتان فاؤنڈیشن کی جانب سے اور البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے آپ تمامی حضرات کا آج کی اس خصوصی نشست میں آپ کا استقبال کروں، خیر مقدم کہوں، خوش آمدید کہوں۔ حضرات گرامی، آج میں ہم لوگ یقیناً ہمارے نائب صدر صاحب جو ہے وہ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں اور البرکات آج ان کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہا ہے، اور بیحد مختصر اور بہت ہی جسے کہنا چاہیے بہت ہی کرسپی یہ پروگرام ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ سید محمد اشرف صاحب سے جو مکالمات ہوں گے ہم انشاءاللہ اس سے محظوظ ہوں گے۔ مجھے یہ ذمہ داری تجویز کی گئی ہے کہ میں سید محمد اشرف صاحب کا ایک بہت مختصر سا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، حالانکہ ان کے تعارف کا معاملہ تو یہ ہے کہ خوشبوؤں کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، اور سید محمد اشرف صاحب اپنی شخصیت اور اپنی بیش بہا صلاحیتوں اور اپنی لیاقتوں کے حوالے سے افسانوی شہرتوں کے حامل ہندوستان اور بیرون ہندوستان ہیں۔ لیکن بہرحال بہت سارے حضرات یا تشریف فرمائے، تھوڑا سا ایک لائف اسکیچ ان کے بارے میں۔ سید محمد اشرف صاحب میرے خالد محترم ہندوستان کے سب سے معزز اور خانوادہ تصوف میں، یعنی ماریرا شریف جو صوفیوں کی بستی ہے، اس میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کا وطن معروف ماریرا ہے، اور سیتاپور میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور یہ اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں جو خانوادہ پچھلے 500 سالوں سے تصوف کی خدمت کر رہا ہے، اور تصوف کی قادریت کی سب سے اہم اور ممتاز خانقاہ برکاتیہ کے صاحب سجادہ حضرت سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ فرزند ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ محبوب فاطمہ نقوی جو رئیس احمد جعفری صاحب کے خانوادے سے تعلق رکھتی تھی، آپ ان کے مایہ ناز فرزند ہیں۔ اور حضرت سید شاہ آل عبا حضرت آوارہ مہروی جو ناموران علی گڑھ میں تھے، ایم اے اسکول کے طالب علم تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا شمار ڈرامائی ادب کے موجدین میں سے ہوا کرتا ہے، اور آپ کو اردو ادب میں اور اردو ادب کے بڑی شخصیتوں نے آپ کی کے تباہر علمی کا اعتراف کیا۔ تو آپ سید آل عبا صاحب کے خاندان کے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے جد کریم حضرت سید شاہ صاحب عالم جو ماریرا شریف کے بہت ہی عبقری بزرگ تھے، اور ایسے عالم کے غالب ان کو اپنا پیر و مرشد کہا کرتے تھے، حضرت سید شاہ صاحب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ آپ کی اہلیہ سیدہ نشاط اشرف ہیں، اور سید نبیل اشرف، سید ناظم اشرف، اور آپ کی بہو تزین اشرف یہاں تشریف رکھ رہا ہے، شفا اشرف دہلی میں ان کی بیٹی۔ سید محمد اشرف صاحب نے اپنی اکتساب ابتدائی تعلیم کا آغاز ماریرا شریف کے مدرسہ قاسم البرکات سے کیا، اور ماریرے کے ہندو مسلم ملا لال گلزاری لال ہندو مسلم کالج سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کری۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تشریف لائے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ نے ایم اے اردو گولڈ میڈل کے ساتھ حاصل کیا، اور آپ اپنی طالب علمی کے زمانے میں بے حد متحرک، فعال اور نمایاں آپ کا طلباء میں شمار کیا جاتا تھا۔ سید محمد اشرف صاحب جو ہے وہ انجمن اردو محلہ کے سیکرٹری رہے، لٹریری کلب یونیورسٹی لٹریری کلب کے سیکرٹری رہے، 2 بار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے ڈبیٹ کے مقابلے میں آپ گولڈ میڈل یونیورسٹی کو لے کر آئے، اور اس کے بعد ایم اے کرنے کے بعد 1981 میں آپ بڑی خوشی ہوگی تمام فرزندان علی گڑھ کو جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اکتساب علم کیے ہوئے ہیں، ان کو خوشی ہوگی کہ سید محمد اشرف صاحب ہندوستان کے وہ پہلے طالب علم ہیں جنہوں نے اردو میڈیم سے سول سروسز کا امتحان 1981 میں کوالیفائی کیا، اور انکم ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ میں مختلف عہدوں اور منصب پر رہتے ہوئے آپ انکم ٹیکس سیٹلمنٹ کمیشن کے وائس چیئرمین کے عہدے سے سبکدوش ہوئے، اور یہ ان کی
کارگزاری اور ان کی دیانتداری اور دیانتدارانہ ان کی سروسز کا ثمرہ تھا کہ حکومت ہند نے ان کو ریٹائر ہونے کے بعد 2 سال ان کی سروس کی توسیع کی اور ان کو کلکتہ میں انکم ٹیکس سیٹلمنٹ کمیشن کا وائس چیئرمین جو ہے مقرر کیا. یہ تو اور اس کے علاوہ آپ کا تعلیم کے میدان میں جو آپ کی نمایاں کارکردگی ہے اس کا نمایاں جو ہے وہ آپ کے سامنے ثمرہ موجود ہے کہ ہم سب لوگ البرکات کے اس 125 ایکڑ کے اس وسیع العریض علم و ادب فہم و تدبر کے اس ادارے کے اندر ہم اور آپ حاضر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سید محمد اشرف صاحب کا شمار معروف ادیب اور افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جن کی افسانہ نگاری کے بارے میں جن کی ادبی اور تخلیقی صلاحیتوں کے اعتراف میں قرۃ العین حیدر نے کہا تھا کہ اس صدی کے اختتام پر ایک بے حس شفاف جرائم پیشہ دنیا وجود میں آ رہی ہے. اس دنیا کی کایا کلپ ہو رہی ہے اور جب اس اشرف نے دکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر دکھ کی آنکھوں سے دکھ کا تماشا کیا ہے, جب اس دنیا کی پنچ تنتر لکھی جائے گی تو سید محمد اشرف کی چند کہانیاں ضرور شامل ہوں گی. آپ کی افسانوی ادب پر اور بالخصوص نمبردار کا نیلا جس کی سائننگ سیریمنی ہونا ہے اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے معروف نقاد شمس الرحمن فاروقی صاحب نے کہا تھا کہ بے شک اتنا عمدہ فکشن میں نے اردو تو کیا بہت دنوں سے انگریزی میں بھی نہیں پڑھا. مجھے یاد ہے ایک محفل میں اکیڈمک اسٹاف کالج میں پروفیسر اسلوب انصاری صاحب نے رنگ کہانی سن کر کہا تھا کہ میں اشرف میرے شاگرد ہیں, میں ان کے کسی دنیاوی منصب اور عہدے سے مروب اور متاثر نہیں ہوں, لیکن وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اشرف کے افسانے رنگ میں مجھے شیکسپیئر کا رنگ نظر آتا ہے. اور سید محمد اشرف صاحب کے خود آئیڈیل اور ان کے استاد پروفیسر قاضی عبدالستار نے جب ڈار سے بچھڑے سید محمد اشرف صاحب کی تخلیق سامنے آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ افسانہ لکھنے کا فن چاول پر قل واللہ لکھنے کے فن کے مترادف ہوتا ہے. سید محمد اشرف کو اگر افسانے پر قدرت نہیں, کہانی لکھنے پر قدرت نہیں تو مہارت یقیناً حاصل ہو چکی ہے. لیکن آخری سواریوں پر اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہوئے قدم شریف قاضی عبدالستار صاحب نے کہا کہ میں آخری سواریاں پڑھ کر اب یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اشرف کو مہارت کے ساتھ اپنی زبان پر قدرت آ چکی ہے الحمدللہ. اسی لیے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو بڑا وعما بنعمت ربک فحدث, اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو. تو سید محمد اشرف صاحب وہ اس وقت صفحے اول کا افسانہ نگاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور آپ کو آپ کے افسانوی اور تخلیقی ادب کے تئیں بہت ساری تنظیموں نے اس کا اعتراف کیا اور آپ کو بہت سارے اعزازات تفویض کیے. بالخصوص ساہت اکیڈمی ایوارڈ, اقبال سمان, غالب سمان, عالمی فروغ اردو ادب, قطر دوحہ ایوارڈ, شمیم نکھت ایوارڈ, کتھا ایوارڈ. اس کے علاوہ بہت سارے ایوارڈ ہیں. میں نے تو مامو جان کے تعارف جو لکھ رہا تھا اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان میں ضم ہوں تو مجھے تھوڑی بہت باتیں ان کے سلسلے اور ان کو اردو اکیڈمی کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا. اور یقین جانیے کہ سید محمد اشرف صاحب اپنے اسلوب کے بیانیہ اور اپنی افسانے کی خصوصیت اور اپنی زبان و بیان کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو انور خان صاحب نے سوغات رسالے میں لکھا تھا کہ اردو سید محمد اشرف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اردو تو ان کی رگ و پے میں بسی ہوئی ہے. ہم اس مختصر تعارف کے بعد اور وہ کیسا افسانہ پڑھتے ہیں, کیسی گفتگو کرتے ہیں, ان کے خیالات و افکار کیا ہیں, اسی کے لیے یہ محفل جو ہے برپا کی گئی ہے. میں بے حد آپ تمام لوگوں کا بڑی خوشی ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ اس آڈیٹوریم میں موجود ہیں وہ اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی صفوں میں ممتاز ہے. علی گڑھ اور اکثریت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اساتذہ, ادباء, شعراء اور تنقید نگاروں کی موجود ہے. اس لحاظ سے بھی ہم اس محفل کو ایک کامیاب محفل تصور کر سکتے ہیں. اور میں سید محمد اشرف صاحب کا مکالمہ اس سے پہلے شروع ہو, میں ان کی نظم ایک شعر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں لفظوں میں مشکل ہے بیان مدعا کرنا, تمہیں قبضوں میں آسا ہے معانی کا ادا کرنا. جناب سید محمد اشرف صاحب فائز آباد. جناب سید محمد اشرف صاحب, مسند صدارت پر موجود پروفیسر عبدالرحیم قبلہ صاحب, تمام خواتین و حضرات, علی گڑھ کی کریم ڈیلا کریم میں یہاں دیکھ رہی ہوں. آپ سب سے اس پربھا کیتان فاؤنڈیشن کی محفل میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس سے قبل کہ میں سید محمد اشرف صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں, یہ بتاتی چلوں کہ پربھا کیتان فاؤنڈیشن شری سیمنٹ کولکتہ کا CSR انیشیٹو ہے.
It's about everything culture, everything language and everything literature. और अलीगढ़ में इसके चैप्टर का इनकाद 2023 में हुआ, जिसकी पहली शुरुआत हमने मार्च 2024 में की जनाब वजाहत हबीबुल्लाह साहब से गुफ्तगू के साथ, और आज ये लफ्ज़ के इवेंट में हमारी दूसरी गुफ्तगू है जनाब सैयद मोहम्मद अशरफ साहब के साथ। प्रवाकितगान फाउंडेशन की तरफ से अंग्रेज़ी अदब के लिए राइट सर्कल नाम से प्रोग्राम्स होते हैं और हिंदी अदब के लिए कलम के नाम से प्रोग्राम्स होते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अलबरकात एजुकेशनल सोसाइटी की कि हमारा ये एक अच्छा ताआवुन इस साल के लिए सोसाइटी से हो सका है, जिसमें हम अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले जो अदबा हैं उनसे कुछ गुफ्तगू का सिलसिला इस प्लेटफॉर्म पर इसका आगाज़ आज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसे जारी सारे रखेंगे। अशरफ साहब, आपका खैर मकदम है इस गुफ्तगू में, और मैं इससे पहले कि सवालात की झड़ी लगाऊं, आप ही से सुना हुआ मीर का वो शेर कि ख़वातीन व हज़रात मिलिए आज उस शख्स से जो आदम होवे, नाज उसको अपने कमाल पर कम कम होवे, जब महवे तकल्लुम हो तो गिरदावे या खल्क, और जब खामोश हो तो एक आलम हो। मैंने काजी अब्दुल सत्तार साहब से रेख्ता की प्लेटफॉर्म पर अशरफ साहब की गुफ्तगू में ही मीर के ये अशार सुने थे, और आज मैं इन्हें इनकी नज़र कर रही हूँ। अव्वल आपसे जानना चाहेंगे आपके सफ़र के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसा रहा, क्या क्या इसमें मील के पत्थर रहे जो आज आप यहाँ मौजूद लोगों को बताना चाहें। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, मेरे सामने दो दिक्कतें हैं। एक दिक्कत तो गुजर चुकी है, एक दिक्कत मौजूद है। यानी दो इतने अच्छे निज़ामत करने वाले और इतनी अच्छी खिताबत करने वाले और इसके साथ साथ मुझसे मोहब्बत करने वाले, तो जब ये चीज़ें सब शामिल हो जाती हैं तो ये बड़ा फैटल कॉम्बिनेशन होता है। तो अभी अहमद गुजर चुके, अहमद की जगह कोई और तारुफ मेरा करा रहा होता अलबरकात में, नहीं, मेरे सामने तीसरी दिक्कत और भी है। एक दिक्कत अहमद से, एक दिक्कत ये है, और एक दिक्कत ये सामने बैठा हुआ इतना आलिम और इतना बाखबर और इतना सीनियर मजमा, जिसमें कदवाई साहब और मतीन साहब और मुज़फ़्फ़र साहब और कफील साहब और शाहिद साहब और जावेद साहब और सलील साहब, आरिफ साहब, सलमान, मतलब क्या किसका नाम लूँ? अपने शेर मुझे पढ़ना पड़ रहा है मजबूरन कि मैं किसका नाम पुकारूँ, मैं किसका नाम न लूँ। यहाँ तो जो है वो अपनी जगह क़यामत है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो तारुफ जो अहमद साहब ने पेश किया, अगर अहमद के अलावा कोई पेश करता तो मैं ये कहता बक़ौल काज़ी अब्दुल सत्तार के कि अलबरकात में सैयद मोहम्मद अशरफ का तारुफ ऐसे ही लगता है जैसे कोई लाल किले में बहादुर शाह जफर को रंगून का कोई गाइड सैर करा रहा हो। आप लोगों की तहसीन जो थी इस जुमले पर, ये तहसीन जो है इसके हकदार काजी साहब थे, क्योंकि ये काजी साहब का जुमला मैंने करवाया, इत्तेफाक से इस वक्त ये मेरे हालात पर भी शुरू हो गया। तो मैं फायदा साहिबा की तरफ वापस अपना रुख करता हूँ। तकलीफी सफ़र का जहाँ तक ताल्लुक है, तो एक तो घर का माहौल, कुछ मेरे दादा लिखते थे, मेरे बड़े अब्बा लिखते थे, मेरे ख़ानदान में बहुत से लोग लिखते थे। सैयद शाह बरकतुल्लाह प्रेमी जिनके हम लोग जिनके नाम पर ये अलबरकात इंस्टीट्यूट है, वो तो हिंदी के बहुत बड़े शायर थे, और हिंदी के ही एक और शायर स्वामी नारायण थे। तो एक माहौल था घर का। लेकिन वो जब वो लिखना शुरू किया तो 1969 में पहली कहानी लिखी थी, वो छपी नहीं कहीं पर, लेकिन पहली कहानी 1969 में लिखी थी। फिर एक माहेड़े में हमारी आदत थी, हमारा एक शौक़ था, वो भी हमारे दादा के तुफैल था कि हम शिकार में जाया करते थे, और शिकार में बहुत से जानवरों से मुलाकात होती थी, परिंदों से मुलाकात होती थी। तो जब वहाँ से अलीगढ़ आए तो अलीगढ़ में भी बहुत से इंसानों को देखा, और यहाँ पे ऐसे इंसानों को भी देखा जिनमें से हम किसी को देख कर कह सकते थे कि इसके अंदर एक लोमड़ी छुपी हुई है, किसी को देख कर हम कहते थे नहीं इसके अंदर एक शेर भी है। तो मतलब ये कि इंसानों और जानवरों के दरमियान आवाजाही शुरू हो गई जब हम अलीगढ़ में आए, और यहाँ जहन थोड़ा बालिदा हुआ। तो उसके बाद कहानी लिखने लगे। पहली कहानी लिखी
چکر اور اس کے بعد ایک آدھ کہانی اور لکھی. پھر ایک کہانی ڈانٹ سے بچھڑے لکھی, وہ اتفاق سے بہت مشہور ہو گئی. اور اس کے حوالے سے مجھے اس زمانے میں جب میں میکڈونلڈ میں رہتا تھا اور سامنے سبیر افراہیم صاحب بیٹھے یہ ممتاز میں رہتے تھے, یہ اور طارق ستاری, اس زمانے میں میرے پاس پرتلین حیدر اور سردار جعفری کے خط آتے تھے. تو میں پہلے تو مذاق سمجھتا تھا, لیکن جب لوگوں نے بتایا کہ نہیں انہیں کی رائٹنگ ہے تو پھر مجھے کسی تک یقین آیا. بہرحال علی گڑھ نے بہت کچھ دیا اس تخلیقی سفر میں, اور سب سے بڑا عطیہ جو تھا یا سب سے بڑا جو دین تھی وہ قاضی عبدالستار صاحب کی تھی. قاضی صاحب ہم لوگوں سے بڑی محبت کرتے تھے, چاہے طارق ستاری ہوں, چاہے غضنفر ہوں, یا ابن قمر ہوں, یا غیاث الرحمان ہوں, جتنے لوگ بھی ان کے پاس جاتے تھے ان کی شاگرد کی حیثیت سے وہ ان کو سکھاتے تھے. دو باتیں سکھاتے تھے, ایک تو یہ کہتے تھے خوب پڑھا کیجیے, لکھنے سے زیادہ پڑھنے پر توجہ ادا کیا کیجیے. پروفیسر عبدالرحیم قدوائی جو اس وقت صدر ہے یہاں پر, یہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے. تو دوسری بات یہ کہتے تھے کہ ہر ادیب اپنے راہ کا تنہا مسافر ہوتا ہے. جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو پہلے ہم نہیں سمجھ پائے, کہ بعد میں خیال آیا, تھوڑی دن کے بعد خیال آ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے اسلوب کی نقل مت کرنا, کیونکہ قاضی صاحب کا اسلوب جو تھا وہ اتنا جاندار تھا, اتنا شاندار تھا کہ اس سے بچ کر نکلنا ان کے چھوٹوں کے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہمارے اسلوب کی نقل مت کرنا, تو ان کا کوئی شاگرد جو ہے, ان کا ہر شاگرد یہ بات جو ہے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے قاضی صاحب کی رہنمائی کی کہانیاں تو لکھی, لیکن ہم نے کبھی ان کا اسلوب کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا نقل کرنے کے لیے. تو یہ سفر تھا. اب یہ سفر پھر آگے بڑھتا چلا گیا, بعد سوا کا انتظار اور ڈانٹ سے بچھڑے, پھر اس کے بعد نمبردار کا نیلا, پھر آخری سواریاں, پھر رنگ اور نصف صدی کا قصہ, یہ سب چلتا رہتا ہے زندگی میں. ماشاءاللہ شاندار سفر رہا. ظاہر ہے ہر کوئی جو موجود ہے یہاں اس بات سے متفق ہے. میں دراصل جو جاننا چاہ رہی تھی, کیونکہ یہ پروا کتاب فاؤنڈیشن کا جو ایونٹ ہے, احساس ویمن 40-41 شہروں میں انہوں نے اپنا چیپٹر بنایا ہے, تو علی گڑھ احساس ویمن کی طرف سے یہ پروگرام ہے. لہٰذا یہ لازمی ہو جاتا ہے, اور مجھے بھی ذاتی طور پہ دلچسپی اس میں ہوگی کہ آپ کی والدہ محترمہ کے کیا اثرات رہے آپ کی ذہنی نشو و نما پہ, اور یقیناً وہ جو کہتے ہیں نا پہلی پاٹھشالہ ماں کی گود ہوتی ہے, ہم ضرور اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے. ہماری امی, حالانکہ ہر انسان کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کی تعریف کرے, لیکن یہاں پہ سب موجود ہیں جو میری والدہ سے واقف ہیں. احمد موجود ہیں, نادرہ موجود ہیں, اور میرے خیال میں سبیہ بہن بھی موجود ہیں. سبیہ بہن بھی ہماری امی سے واقف ہے. جب یہ فلسطین تھی تو ہماری امی آیا کرتی تھی یہاں پہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بچپن میں انہوں نے ہی, اچھا میری والدہ جو تھی ان کا تعلق ریاض خیرآبادی کے خاندان سے تھا, سید رئیس احمد جعفری کے خاندان سے تھا, سید اعراض الحسن نقوی کے خاندان سے تھا. پاکستان ریڈیو کے بہت مشہور جو تھے بھائی جان جنہیں ابو الحسن نقوی کہتے ہیں, ان کے سگے چچا بھائی تھے. تو امی کا شعور بہت بالیدہ تھا. آپ سب کو حیرت ہوگی جان کر کہ ہمارے گھر پہ ماہرے میں عرس دوری کا جو مشاعرہ ہوتا ہے, جب میں بہت چھوٹا تھا, 9 سال کا ہوں گا, تو میری والدہ جو ہے وہ مجھے منقبت اور نعت لکھ کے دیا کرتی تھی یہ پڑھنا. اور اس میں جو ہے وہ مجھے اس کو پڑھ کر میں اپنے بڑے ابا کے پاس جاتا تھا, حضور سید العلماء کے پاس, اور کہتا تھا کہ یہ ایک نعت ہماری بھی پڑھی جائے گی, آج ہم بھی پڑھیں گے. ارے اچھا بھائی, واہ کمال ہے بھائی, واہ واہ. تو اس میں مکتب میں خود کہہ دیتا تھا, مکتب میں خود کہنے کی کوشش کرتا تھا, تو وہ کہتے تھے واقعی بہت اچھی ہے, اور ایک شعر تو بالکل تمہارا لگ رہا ہے. تو میری والدہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو پڑھنے لکھنے کے لیے بہت ہمیں کوآپریٹ کرتی تھی, سکھاتی تھی, اردو کے لفظ سکھاتی تھی, شعر پڑھا کرتی تھی. اور وہ اکثر کام کرتے کرتے, جیسے آج کل لوگ جو ہے وہ فلمی گیت گنگناتے ہیں, وہ اساتذہ کے اشعار گنگنایا کرتے ہیں. تو یقیناً ایسی ہی کچھ تربیت آپ کی رہی ہوگی, ہمیں یقین تھا. دس ریپلائی کیم جسٹ ایز ایکسپیکٹڈ. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ مجھے لگتا ہے بچپن کی عمر کا سرقہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے, اس کا اعتراف عبد الماجد دریابادی نے بھی اپنی آپ بیتی میں کیا ہے کہ پہلا مضمون وہ کسی سے سرقہ کر لیا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو یقیناً اس کا ضرور آپ نے خیال رکھا ہوگا. آپ کی ساری کہانیاں آپ کی ہیں, اور مجھے
अब थोड़ा सा मैं आपसे इस पे जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा आपने मनक़बत कही और नादिया शाम कही, नादिया एक मजमूआ भी आपका है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो नस्र पे रही और फिक्शन पे रही। आज आपके तारुफ में अगर एक अदबी तारुफ में अगर एक जुमला कहना हो तो वो ये होगा कि सैयद मोहम्मद अशरफ फिक्शन राइटर। तो ये एक सोचा समझा फैसला था या यूं ही दिल मुतवज्जे हो गया? इसके पीछे क्या वजह रही कि नहीं मुझे नात और नज़्म, नात, नज़्म, शेर और गज़लें, इन सब से भी मुझे बहुत दिलचस्पी थी। और ये मैं काफ़ी मतलब जैसे हर हिंदुस्तानी मुसलमान उर्दूदा नौजवान की तरह मुझे भी गज़लें कहने का शौक़ था, गज़लें भी कहता था। लेकिन मुझे बाद में ये महसूस हुआ कि मेरे ख्याल में शायद मेरे लिए नस्र ज़्यादा मौजूद है। तो हम भाई साहब बैठे हुए ये जानते हैं हमारे लड़कपन के गवाह हैं, और ज़्यादा मत खुश होइए, हम भी आपके लड़कपन के गवाह हैं। तो तारिक साहब और गनफर साहब को कफील हमारे बहुत अच्छे दोस्त सब बैठे हुए, हम जानते हैं उनको शुरू से। अलीगढ़ में इनाम हासिल करने के लिए तो गज़ल वाले कंपटीशन में चले जाते थे, लेकिन जो दिल की बात थी वो कहानी में ही कहा करते थे, क्योंकि कहानी ही हमें अपने दादा से भी विरसे में कहानी ही मिली थी, यानी कहानी का मतलब ये कि नस्र मिली थी। तो ये सोचा समझा ही मामला समझिए कि मुझे फिक्शन से ज़्यादा दिलचस्पी थी। और यहाँ पर भी मुझे काजी साहब याद आते हैं, वो कहते थे कि एक उर्दू जानने वाला आदतन शेर कह सकता है, एक उर्दू जानने वाला आदतन शेर कह सकता है, लेकिन नस्र लिखना मुश्किल बात होती है, अच्छी नस्र लिखना और ज़्यादा मुश्किल बात होती है। तो हम चाहते थे कि हम थोड़ा मुश्किल काम करें और कर दिखाया। क्या कर दिखाया आपने? ये सभी का किस्सा हमारे हाथ में है। अच्छा साहब, काज़ी अब्दुल सत्तार का जिक्र हम बड़ी देर से कर रहे हैं। कहानी के फ़न और वो जो क्राफ्ट होता है उसे ज़रूर आपको उन्होंने सिखाया। आपने एतराफ़ किया कि वो ये सिखाया करते थे कि क्या नहीं लिखना है वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है। लेकिन आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, और ऐसा मुमकिन नहीं होता कि जो पढ़ता नहीं वो अच्छी नस्ल तालीम दे सके। तो क्या ऐसे कौन से बड़े राइटर्स रहे जिनका आपके ऊपर असर रहा, और कुछ 3, 4, 5 जिनके बारे में आप अगर हमसे कुछ बताना चाहें? आजकल आप किसी भी अफसाना निगार या नावल निगार या शायर से पूछिए कि आपने किस किस का असर कबूल किया, तो वो एकदम से जो है गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैं भला किसी का असर कबूल करूँगा भाई, मैं तो बिल्कुल मेरा रास्ता था, ये था वो था। लेकिन मेरे ख्याल में मैं इस उम्र में आने के बाद जो है इतनी समझ में आ गई है कि अगर किसी का असर कबूल किया तो उसका एतराफ़ ज़हनी तौर से होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला असर जो था नस्ल में, कहानी लिखने में, वो गालिबन जहाँ तक मुझे याद आता है वो कुर्तुलन हैदर की कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद मैं अलीगढ़ आने से पहले काइद साहब का नॉवलेट पढ़ चुका था, शब गज़ीदा, जो बाद में किताबी शक्ल में भी शाये हुआ। मैंने उसको सीप नाम के रिसाले में पढ़ा था, यानी रिसाले में वो नॉवलेट नंबर में छपा था। और उसके अलावा आप देखिए इतनी लंबी तादाद है उन लोगों की जिनकी कहानियाँ पढ़ के दिल खुश होता था। अब असर वाली बात के लिए तो मैं अब आपसे कहता हूँ, देखिए असर उसको कहते हैं जो आप किसी के असलूब की नकल करें, और एक चीज़ होती है किसी को पसंद करना और किसी से वैसे राइटर की मोहब्बत करना। असद मोहम्मद खान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पटना में अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा हैं और बहुत फ़ाल हैं। ज़किया मशहदी, उनकी कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। काजी अब्दुल सत्तार का तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं उनका एक ज़माने में हम लोग उनके हाफिज़ थे, मतलब काजी अब्दुल सत्तार की तमाम चीज़ें हमें याद थी, तकरीबन अफजल को भी याद थी काजी अब्दुल सत्तार की तमाम चीज़ें। और इसके अलावा मंटो भी पसंद है, लेकिन मंटो मुझे वैसे पसंद नहीं जैसे आमतौर पर उर्दू वाले जिनका जिक्र करते हैं कि मंटो बिल्कुल दुनिया का सबसे, इतना नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा पढ़ लीजिए किसी को तो फिर उसकी कमियाँ भी सामने निकल के आने लगती हैं। आप लोग मुझे ज़्यादा मत पढ़िएगा। तो अशफाक अहमद की इनकी कहानी जो है 10 कहानियों में भारी है। गदड़िया जो उनकी कहानी है उन 10 कहानियों में भारी है। इसको चौथाई बहुत अच्छी लगती थी, उनका सबसे मशहूर तो कहानी है चौथी का जोड़ा, लेकिन मुझे उनकी सबसे अच्छी कहानी जड़ें लगती है। और मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि
صرف مجھے وہی لوگ پسند ہیں جو گزر چکے، جو سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. مجھے ان کی چیزیں بھی بہت پسند ہیں. مجھے غضنفر صاحب کی چیزیں پسند ہیں، مجھے طارق صدائی صاحب کی چیزیں پسند ہیں. اور جب کسی وقت رو میں آ جاتے ہیں ہمارے سلیم بھائی اور یہ افسانہ لکھتے ہیں تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے قلب و ذہن کو اتنا کھلا رکھنا چاہیے کہ سوائے سینئرز کے اپنے ساتھیوں کی چیزوں کو بھی پسند کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے انسان کے اندر. تو میں اور کتنے نام گناؤں، مجھے پاکستان کے کچھ لوگ زائدہ ہی نا بہت اچھے لکھتی ہیں. زائدہ ہی نا بہت اچھا لکھتی ہیں. جی جونیریا کی اہلیہ ہے. ویسے جب وہ زندہ تھے تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ آپ جو زائدہ ہی نا کے شوہر ہیں. اب ان کا ذکر آ گیا تو میں چھوٹی سی بات بتا دوں. میں پاکستان گیا تو جونیریا آئی مجھ سے ملنے کے لیے اور مجھ سے بہت ناراض ہوئی جب انہوں نے مجھے شلوار قمیص پہنے دیکھا. اب پاکستان میں جہاں گیا تھا ان میزبانوں نے مجھے شلوار قمیص دیا تو میں پہن لیا. بہت ناراض ہوئے، اتنا ناراض ہوئے کہ اتنا ناراض جو ہے وہ کوئی سچا دوست یا جھوٹا دشمن نہیں ہو سکتا ہے. تو خیر صاحب، تو زائدہ ہنا بھی ان کے ساتھ تھی. کہنے لگے کہ میرے گھر چلو، تو میں وہاں پہ تمہاری کھانے کا بھی انتظام ہے اور دوستوں کا بھی انتظام ہے، کہانی تمہاری سنیں گے بیٹھ کے. تو ایک وہ موٹر لائے تھے، وہ موٹر رستے میں 3 دفعہ رکی اور تینوں دفعہ میں نے اتر کے اور زائدہ ہنا نے اتر کے اس کو دھکا دیا. تو ڈرگ انڈیا بھی بڑی عجیب و غریب شخصیت ہے. وہ بالکل بھی چاہتے تھے کہ کوئی پاکستان میں آ کر، ہندوستانی آدمی پاکستان میں آ کر پاکستان کا کوئی ایک لفظ بھی بولے، پاکستان کے لباس کی کوئی تعریف کرے، انہیں بالکل نہیں چاہتے. کہتے تھے ہندوستانی بن کے رہو پاکستان میں. ان کی نظر میں امروہہ تو بالکل، ہاں بالکل بالکل بالکل. اور جو امروہے کا نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے. مکہ مدینہ امروہہ اس قسم کی ترتیب کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے گھر پہ یہ ترتیب بہت بدل جاتی ہے. تو بہت ماشاءاللہ دلچسپ گفتگو. اردو کے علاوہ بھی کسی دوسری زبان کی ادب سے دلچسپی نہیں یا وہاں؟ دوسری زبان کی ادب سے مجھے ہندی ادب کی کہانیاں پسند ہیں جی. اور ہندی میں آپ کو کیا بتاؤں، ٹیپو نام کی کہانی بہت پسند ہے. اور 56 گولے کا گردن. اور طارق بھائی آپ نام بتائیے نا مصنف کے. نہیں وہ تو خیر ہے ہی. مجھے سب سے زیادہ موہن راکیش پسند تھے اور نرمل ورما بہت پسند تھے. نرمل ورما کی کہانیاں بہت اچھی لگتی تھی، خاص طور سے ان کی وہ جو ایک کہانی تھی جس پہ ایک دم سے جس کے بارے میں فرحت احساس کہتے ہیں کہ اس کہانی کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے جیسے ستار بج رہا ہو. مطلب اس کہانی کے لفظوں کا جو استعمال تھا وہ بہت خوبصورت تھا. تو ہندی ادب میں شوق سے. انگریزی ادب میں نے وہ چیزیں پڑھی ہیں یا تو جو کورس میں تھیں یا ایک میں نے آؤٹ سائڈر پڑھا. وہ بھی ظاہر ہے کہ انگریزی ادب میں براہ راست ہی لکھا گیا. ایک چھوٹا سا ناول تھا انگریزی ادب میں براہ راست. میں نے جو ہے ایک ناول براہ راست جسے کہنا چاہیے انگریزی میں، وہ دا مین اینڈ دا سی. ہیمنگوے کی انگریزی جو ہے وہ مطلب میرے خیال میں وہ آسان ہوا کرتی تھی اور لوگوں کے مقابلے میں کلاسک. اور وہ دوسری بات یہ تھی کہ وہ بہت مختصر تھا تو مجھے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی. ویسے تو ظاہر ہے کہ عالمی ادب کی چیزیں جو ہے علی گڑھ میں رہنے والا طالب علم اگر تھوڑی بھی ادب میں دلچسپی رکھتا ہے تو اس نے ماں بھی پڑھا ہوگا، چاہے اردو میں ہی پڑھا ہو، اس نے وار اینڈ پیس بھی پڑھا ہوگا، چاہے وہ کسی کا بھی ترجمہ پڑھا ہو، چاہے حمید شاہد کا ترجمہ پڑھا ہو یا کسی کا پڑھا ہو. تو یہ سب کچھ تو پڑھا ہی ہے الحمدللہ. لیکن سب سے زیادہ اردو کے بعد اگر پڑھا تو وہ ہندی ہے. کچھ بات اس کے متعلق کرتے ہیں کہ یقیناً جو پڑھتا ہے پھر اسے لکھنے کا جی چاہتا ہے. تو ایک تو لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک کبھی کبھار کوئی نظریہ ہوتا ہے یا کبھی کبھار کوئی اور مقصد ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا تمام عمر کی ایذا رسانیوں کی قسم میرا لکھا ہوا کبھی رائے گا نہ جائے گا. تو اگر سید محمد اشرف کے پورے ادب جو بھی تخلیق ہوا ہے، یور انٹائر کارپس، اگر دیکھا جائے تو اس کا پوچھا جائے گا آپ سے کہ اس کا مقصد رہتی دنیا تک کیا رہے گا؟ میں فائزہ بھی اس سلسلے میں بڑا مطلب میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں جو بھی میں نے لکھا یہ اگلی 50 برس کے بعد اس کو کوئی پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا. میں متفق نہیں ہوں بالکل. زاہدہ زیدی صاحبہ بھی یہ کہتی تھی کہ اشرف تم تو بڑا اچھا لکھتے ہو. میں نے کہا کیسے آپ نے اندازہ کیا؟
تو آپ مجھے بتائیے پہلے اس لیے کہ میں نے کسی بڑے سے سنا تھا, شاید خواجہ احمد عباس کا نام لیتی تھی یا کس کا, کہ اگر کوئی چیز لکھنے کے 30 برس بعد بھی یاد رہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز اچھی لکھی گئی. تو تمہاری کہانی 30 برس پہلے میں نے پڑھی تھی تو مجھے ابھی تک یاد ہے. لیکن ان باتوں سے میں صرف خوش تو ہو سکتا ہوں, وقتی طور پہ مجھے یقین نہیں آتا کیونکہ بڑے بڑے ادب ہمارے سامنے سے گزرے. آپ بتائیے حسن پور صاحب, صغیر ابراہیم صاحب, طارق صاحب, اور آپ سب سے استادوں کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی صاحب, کہ جو ادب لکھا جاتا ہے بہت کم حصہ اس کا ایسا ہوتا ہے جو بہت دنوں تک یاد رہے. اور اگر ہم میں سے کسی کا لکھا ہوا بھی واقعی بہت دن تک یاد رکھا جائے تو اس کو ہم اللہ کی بے پناہ عنایت اور بہت کرم سے. اور جہاں تک آپ نے اس سے پہلے سوال کا ایک چھوٹا سا شوشا بھی تھا آپ کا کہ کیا کس مقصد کے تحت کیا مقصد ہوتا ہے, کیا ہم کو نہیں لگتا کہ کسی مقصد کے تحت کوئی چیز لکھتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے دیکھیے ایک زمانے میں تو میں یہ جواب دیتا تھا, اس زمانے میں ذرا شوق تھا, تھوڑا نوجوان تھا اور تھوڑا گستاخ بھی تھا. مجھ سے کوئی پوچھتا تھا آپ کہانی کس لیے لکھتے ہیں, میں نے کہا جب کوئی اچھی کہانی پڑھنا ہوتی ہے تو میں کہانی لکھ دیتا ہوں. لیکن اب اس عمر میں آنے کے بعد سارے بات تقریباً سفید ہو گئے سوائے اس حصے کی جو پچھلی ڈائی کی نشانی ہے. تو میں تو بہت ہنس رہے ہو, نبیل گھر چل کے بتاؤں گا تمہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا فائدہ بی کہ ہم لوگ جو ہے مقصد نہیں, بس یہ دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز لکھیں جو جیسے نظر کے سامنے کوئی منظر سے بننے لگتی ہے تو وہ منظر اس کہانی کے اندر آ جائے. ظاہر ہے آپ کی منظر کشی کا تو جواب نہیں ہے. اب کسی کے لیے شاید وہ تھیم امپورٹنٹ ہوتا ہو سکتا ہے طارق صاحب تھیم پہ زیادہ پسند کرتے ہوں, ٹریٹمنٹ کوئی اچھا ان کو نظر آتا ہو تو اس ٹریٹمنٹ کے اوپر کہانی لکھنا چاہتے ہوں. میرے سامنے تو کہانی ایک منظر کی طرح سے آتی ہے, متحرک منظر کی طرح سے, چلتا پھرتا منظر بالکل. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کیسے گریسپ کروں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج تک 100% ایک منظر کو بھی میں گریسپ نہیں کر پایا, لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے. اور مینجمنٹ کا ایک اصول ہے, حالانکہ مینجمنٹ کا ایک اصول ہے, کہتے ہو مجھے دیکھنا چاہیے کہ سامنے جاوید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے سوچ سمجھ کے بات کرنی تھی. لیکن مجھے جنہوں نے مینجمنٹ سکھایا وہ یہ بتاتے تھے اگر 80% تک بھی آپ کامیاب ہیں تو پرویز طالب صاحب اپنے آپ کو کامیاب سمجھا لیجیے. 80% بھی اگر آپ کامیاب ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں 100% تو کسی بھی کہانی, میں نے آپ کی کہانی بھی پڑھی ہے, مجھے آپ کی کہانی بھی اچھی لگتی ہیں. لیکن میں آپ سے ایک بات بتا دوں, جو آدمی سوچتا ہے کہ میں آج بیٹھ کر یہ والی کہانی کس انداز سے لکھوں گا, جب وہ ختم ہوتی ہے تو اس کہانی سے مختلف ہوتی ہے. 100% اس کہانی سے وہ کردار اپنی زندگی خود جینے لگتے ہیں اور پھر وہ ہمارا قلم وہ چلاتے ہیں, ہم نہیں چلاتے. جس طرح سے وہ اس میں وہ پذیر ہوتے ہیں, میں بالکل متفق ہوں اس بات سے. لیکن میں نے آپ کی جتنی بھی کہانیاں پڑھی, مجھے لگتا ہے ہر ایک کہانی میں ایک مورل آف دا اسٹوری تو مجھے ملتا ہے. نمبردار کرنا ہے, اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی کو بیان کرتے ہیں اپنے نقصان کسی دوسرے کو نقصان دیں تو پھر وہ ہمارا نقصان ہوتا ہے. اس طرح کے ایک مقصد کی, ایک پیغام کی میں بات کر رہی تھی. مجھے لگتا ہے یقیناً انسانیت کس طرح سے اور حساس اور بہتر ہو سکتی ہے, اس کا پیغام سے بہت اشرف کی کہانیاں دیتی ہیں. یہ پیغام اس میں آپ جو ہے وہ پوری شخصیت ہوتی ہے, اس کا شعور ہوتا ہے, وہ کہانی کے اندر آ کے زندہ ہو جاتا ہے, اس وجہ سے آ جاتا ہوگا. ورنہ شعوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہم کو پیغام بنی کا کام کر پائیں گے. مطلب میں ایماندار رہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی انتظامی ہے, ہم اس کو بہت تعریف کرتے ہیں. اب میں گفتگو کو ایک دوسرے پہلو پہ کرنا چاہوں گی. اور ابھی ذکر بھی ہوا کہ قرۃ العین حیدر کا کہنا تھا کہ پنچ تنتر اگر کبھی ماڈرن ٹائمس میں لکھا جائے گا تو وہ آپ ہی لکھ سکتے ہیں, اور وہ آپ کی تمام کہانیاں پنچ تنتر. میں شاید اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں. پنچ تنتر ایک الگ چیز ہے, اس میں جانور بول رہے ہیں, اس میں جانور خود بات کر رہے ہیں. یہاں جو آپ نے جانوروں کی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے, جیسے ڈار سے بچھڑے جب میں پڑھ رہی تھی مجھے بالکل ایسا لگ رہا تھا میں اپنی وائلڈ لائف کے فیلڈ میں پہنچ چکی ہوں جہاں میں مائگریٹری برڈس کو آبزرو کر رہی ہوں. تو وہ ایک روکی سوکھی سائنس ہے, اٹس ویری میگنیفیشنٹ کہ اتنی دور سے مائگریٹری برڈس آتی ہیں رہتی ہیں, لیکن اس روکی سوکھی سائنس کو آپ نے ایک ہیومن لوز اینڈ لاسز اینڈ لانگنگ اس سے جوڑ دیا اور پھر ایک اتنی مضبوط کہانی لکھی.
تو یہ منظر کشی اور یہ تار جوڑ لینا بہت ہی روکی سوکھی سائنس کے انسان کے غم سے, انسان کے احساسات سے, اس پر میں بات کرنا چاہوں گی. کرنے والا جواب آرٹیکولیٹڈ جواب تو میں نہیں دے پاؤں گا, کیونکہ ہمارے آپ کے درمیان میں کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ آپ یہ سوال پوچھیں گے تو میں یہ جواب دوں گا. آپ سارے کام آپ ایسے کر رہی ہیں جیسے کہ مجھے پھر نہیں بھولنا پڑا. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ میں کچھ غلطی کروں, لیکن میں اپنے دل کی آواز تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں سب تمام یہاں موجود سامعین سے یہ کہنا چاہوں گی, میں نے پوچھا تھا اشرف صاحب سے کہ کوئی ایسا سوال ہے جو آپ چاہیں کہ میں کروں یا نہ کروں. میں نے کہا میں ان میں سے نہیں ہوں جو سوال لکھ کے دیا کرتے. میں چاہتا ہوں فی البدی جو بھی آپ پوچھیں گے میں اس میں دلچسپ گفتگو کروں. مجھے اچھا لگتا ہے اسپونٹینیس اس لیے آپ سب کو تالی بجانا چاہیے. میں دل کی ایماندار گہرائیوں سے میں نے پوچھا تھا, اکثر ایسا ہوتا ہے, اس لیے میں نے سوچا میرا فرض ہے, لیکن بالکل منع فرما دیں. دیکھیے میں اصل میں ایسے لوگوں کا دوست رہا ہوں جو میری کہانی پڑھنے کے بعد کہانی سے بھی بڑا لمبا تبصرہ کر دیتے ہیں. پھر بدی جیسے پروفیسر کدوائی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, میں نے اتنی طویل ایک کہانی پڑھی ایک دفعہ اکیڈمک اسٹاف کالج میں, تو وہاں پہ زیادہ بولنے کا موقع کسی کو نہیں ہوتا ہے. کہانی کار کہانی پڑھے گا, ایک آدمی شکریہ ادا کرے گا, بعد میں چائے پی کے جائیے. تو اور حالانکہ بڑا دلچسپ پروگرام ہوتا ہے, بڑے اچھے لوگ جمع ہوتے ہیں, لیکن کدوائی صاحب نے کھڑے ہو کے جو ہے وہ اتنی, اور وہ کہانی میں نے کسی کو بھی نہیں سنائی تھی, مطلب وہ کہانی لکھنے کے فوراً بعد میں نے اس کو پڑھ دیا تھا, اور کدوائی صاحب نے اس کا بہت طویل تبصرہ کیا, اور بالکل سچا تبصرہ کیا. یہ مخوبی ان دونوں بھائیوں کو اللہ نے ودیت کی ہے, شافع کو بھی اور کدوائی صاحب کو بھی. تو آپ کا سوال کیا تھا فیض امین؟ آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ کا سوال یہ تھا کہ روکی سوکھی سائنس. جی دیکھیے اس کی وجہ جو ہے وہ میرے بچپن میں کہیں پیوست ہے. میں بچپن سے ہی اپنے, میرا گھر جہاں پہ ہے مانیرا شریف میں, اس سے آپ جو ہے 50 گز باہر اگر جائیں گے تو آپ جنگل میں پہنچ جائیں گے. اتنا قریب وہاں سے جنگل ہے, کفیل کا دیکھا ہوا ہے. تو 50 60 یا 70 گز پہ جنگل اور کھیت شروع ہو جاتے ہیں. اور ہمارے دادا ہم لوگوں کو بچپن میں شکار کے لیے اور شوٹنگ کمپٹیشن کے لیے لے جایا کرتے تھے. اور میں نے اپنے بچوں کو بھی سکھایا ہے تھوڑا بہت, جو ہے جتنا میں سکھا سکتا تھا, جب تک شکار پہ پابندی بہت سخت نہیں ہوتی تب تک. خیر, تو جب شکار میں جاتے تھے تو ہم کو ہر طریقے کے پرندے ملتے تھے, ہر طریقے کے درندے اور چرندے ملتے تھے. درندے جو دیکھنے کے شوق میں افریقہ تک گیا. افریقہ میں جا کے میں نے سفاری بھی دیکھی, وہاں مختلف قسم کے جانور دیکھے. تو ہم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جانوروں کو جو ہمارے ادب میں اب تک پیش کیا گیا ہے کہانی کے حوالے سے, چاہے وہ رفیق حسین ہو, چاہے ابوالفضل صدیقی ہو, یا پنچتنتر کی کہانیاں ہوں, یہ سب ایک مقصد کے تحت ہوتے تھے. مثلاً رفیق حسین جو کہانی میں جانور پیش کرتے تھے تو ان کی کہانی میں جانور آخر تک جانور ہی رہتا تھا, اس کا کوئی انسانی سروکار نہیں ہوتا تھا. اسی طریقے سے ابوالفضل صدیقی کے ہاں جانور صرف شکار کی حد تک آیا کرتے تھے, یعنی وہ شکار کھیل رہے تو جانور ان کے سامنے آ رہے ہیں. پنچتنتر میں جو ہے وہ نصیحت کے لیے آیا کرتے تھے, مطلب نسائے اور پندار اور مطلب بند و نسا کے لیے, نسائے کے لیے کہ وہ بندر بھی بول رہا ہے اس میں, شیر بھی سوچ رہا ہے اس میں. تو ہم نے کہا ہم اس سے مختلف اگر جانوروں پہ لکھنا ہی ہے اور ہمیں اندر سے آواز آتی ہے کہ ہمیں جانور کو کردار بنانا ہے تو ہم ان سب سے مختلف لکھیں گے. تو اللہ کا شکر یہ ہے ہم نے جتنی بھی جانوروں پہ کہانی لکھی ان میں جانور کوئی انسان کی طرح نہیں بات کرتا ہے. تو وہ جانور جو ہے وہ ان کے پورے وجود میں انسان کا آواگمن ہوتا رہتا ہے, اور انسان میں جانور کا آواگمن ہوتا رہتا ہے. یہ تو کہانی پڑھ کے اندازہ ہو سکتا ہے. میں کتنے ہی لمبی گفتگو کروں وہ بات نہیں آئے گی جو کہانی پڑھنے سے آتی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جانوروں کی کہانیاں جو تھیں وہ میں نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اور تجربے کی بنیاد پر لکھنے کی کوشش کی. اور مشاہدہ یقیناً آپ کا بہت گہرا رہا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو لوگوں میں مختلف درد تھے, ان کے جو احساسات تھے, فرض کیجیے ابھی مائگریشن کی بات ہوئی, ڈار سے بچھڑے میں ہجرت کی بات ہوئی, اور وستھاپن کو لے کے ایک پوری راجنیتی ہوتی ہے, اور وستھاپن کا ایک بڑا ویوگ ہوتا ہے. وہ فوک بھی کچھ اس طرح کی ہیں کہ نا, ریلیا بیرن پیا کو لیے جائے رے, اور آگی لاگے ٹکس جل جائے رے, پانی پر سے کچھ ایسے. تو وہ درد بھی آپ نے اس کے ساتھ ساتھ سمجھا, اور یہ جو دونوں کی جو ریلیٹیبلٹی تھی وہ کہانی کو بہت ہی زیادہ
آپ کی جو ہے وہ دلچسپی بناتی ہے اور پڑھنے والا ظاہر میں تو رکھ نہیں سکتی جب تک کہ کہانی مکمل نہ ہو جائے اور تجسس صفحہ پلٹنے کا بنا رہتا ہے اور ایک بہت ہی کیپٹیویٹنگ جس کو کہا جائے وہ بیانیہ رہتا ہے اس میں. یقیناً یہ آپ کا فن ہے. بہت شکریہ. جی اشرف بھائی اب یہ میں پوچھنا چاہوں گی آپ کی بہت ساری کہانیاں بہت پاپولر ہوں کچھ نہیں بھی ہوئی آپ کی اپنی پسندیدہ کہانی کون سی ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہوتا ہے. آپ مطلب اب میرے تینوں بچوں کو بٹھا کے آپ ان سے پوچھیے آپ کو ان میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کو سوچنا. لیکن اگر آپ مطلب یہ کہ اگر میں یہ جواب دے سکتا ہوں کہ مجھے اس بچے سے محبت ہے جس کا نام نبیل ناظم شفا ہے تو میں ایسے کچھ جواب آپ کو دے سکتا ہوں. مثال کے طور پر جو ہے وہ مجھے اپنی کہانی روح اچھی لگتی ہے, نجات اچھی لگتی ہے, آدمی اچھی لگتی ہے اور ڈار سے بچھڑے منظر کہانی کو آج تک کسی نے بہت زیادہ وہ نہیں کیا سوائے گوپی چند نارنگ کے. مطلب کسی نے اس کا جیسے ہندی میں کہتے ہیں وشلیشن یا تجزیہ وہ نہیں کیا لیکن نارنگ صاحب نے اس کا بہت خوبصورت تجزیہ کیا تھا. تو مجھے یہ کہانیاں اپنی اچھی لگتی ہیں اور مجھے اپنی لکڑبگا سیریز کی کہانیاں بہت اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ لکڑبگا رویا, ہنسا, چپ ہو گیا, کیونکہ تینوں کہانیوں میں انسان کے 3 قسم کے جذبات یا 3 قسم کے کردار سامنے آتے ہیں. منافقت کا کردار سامنے آتا ہے اور ظلم کا کردار سامنے آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے لکڑبگا ٹرائلوجی الگ سے شائع ہونی چاہیے. ہاں ایک انگریزی والوں نے شائع کی ہے الف پبلیکیشن والوں نے تو اس میں لکڑبگا The Cry of Haina کے نام سے وہ شائع ہوئی ہے. اردو میں نہیں الگ سے شائع ہوئی کوئی لیکن اردو میں یہ نمبردار کا نیلا میں تینوں شامل ہے. ترجمے کی بات ہوئی میرا اگلا سوال بھی ترجمے پہ تھا. ترجمے کی اجازت آپ دیتے ہیں لیکن جب ترجمہ کی ہوئی کہانی پڑھتے ہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ انصاف ہوا ہے اور ترجمہ کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں دیتا؟ میری کہانیوں کے بہت الحمدللہ ترجمے ہوئے ہیں ہندی میں بھی اور ہندوستانی زبانوں میں بتا دوں پہلے اڑیا میں بھی ہوئے ہیں تیلگو میں بھی ہوئے ہیں اور انگریزی میں تو بہت ہوئے الحمدللہ رب العالمین. اور آپ یقین جانیے مجھے سوائے نمبردار کے نیلا کے مجھے حالانکہ اب دیکھیے اللہ ان کو ولی کا رحمت فرمائے بڑی محبت فرماتے تھے محمد عمر میمن اتنا بڑا نام ہے ہمارے ترجمے کی دنیا کا لیکن کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ٹیکنیکلٹیز کو فالو کرنے کے چکر میں روح ختم ہو جاتی ہے. اب وہ مجھ سے سوال کر کے یہ بھی پوچھتے تھے کہ اشرف صاحب یہ بتائیے جب آدمی کا وہ کردار نکلا تو نہر سے دائیں طرف مڑا تھا یا بائیں طرف مڑا تھا تو سوچتا رہ جاتا تھا کہ یا اللہ وہ چاہے دائیں طرف مڑا یا بائیں طرف مڑا تو فرق کیا پڑے گا. لیکن وہ ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا نقشہ ہوتا ہو تو اس کے حساب سے میں ٹرانسلیٹ کروں گا تو زیادہ کانفیڈینس کے ساتھ کروں گا زیادہ اعتماد کے ساتھ کروں گا. مجھے تو سب سے اچھا ترجمہ نمبردار کا نیلا کا لگا مشرف فاروقی نے کیا اور یہ ہندوستان کے نہیں ہے غالباً پاکستان کے ہیں لیکن رہتے کینیڈا میں ہیں اور اس وہ معلوم نہیں وہ ترجمہ مجھے اس لیے اچھا لگا کہ وہ سب سے اچھا ترجمہ ہے یا اس لیے کہ مجھے اس کے پیسے بہت ملے. کسی نے چھاپا تھا ٹاؤنپور والوں نے چھاپا تھا تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ اتنی روایتی بھی کسی کو مل سکتی ہے کیونکہ اردو میں مجھے جو ہے 5000 سے زیادہ کبھی روایتی کی کہانی کی بات کر رہا ہوں کتابوں کی تو زیادہ مل جاتی ہے اور ہندی میں مجھے ایک دفعہ 10,000 روپے ملے تھے. وہ ممبئی کا کوئی تھا جو دیوالی انگ نکالتے تھے کوئی کہانی چھاپ کے انہوں نے 10,000 روپے دیے تھے تو انہوں نے اتنے پیسے دیے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ اچھا ترجمہ تھا. نہیں یہ ترجمہ سچ میں بہت اچھا تھا. مشرف فاروقی وہ ہے جنہوں نے طلسم محجوبہ تک کا ترجمہ کیا. کون کس کی مزہ لے طلسم محجوبہ کا ایک صفحہ صحیح پڑھ کے دکھلا دے وہ بڑی بات ہے نہ کہ اس کا ترجمہ کرنا تو بہت. اکثر 2 زبانیں جاننے پہ اور اپنی ہی تخلیق دوسری زبان میں جب ترجمہ ہوتا ہے تو یہ دشواری پیش آتی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ وہ روح اس میں کہیں نہیں رہے گی. اب میں اگر خود ترجمہ کروں تو آپ یقین جانیے کہ میں اس سے بھی بدتر ترجمہ کروں. یہ حقیقت ہوتی ہے. وہ تو ایک زبان کا معاملہ ہوتا ہے وہ یا تو پھر ترجمہ کرنے والا اتنا یا تو اردو لینڈ دیکھیے اردو لینڈ حیدر نے بھی جب
आग के दरिया का तर्जुमा किया तो आज कोई उसका नाम नहीं लेता। उस तर्जुमे को बहुत कम पसंद किया गया, हालांकि वो ना अंग्रेजी में कम थी ना उर्दू में कम थी, और ना अपनी चीज को तर्जुमा करने में उनको किसी किस्म की काहिली का सुकून देती होंगे वो, लेकिन बहरहाल वो तर्जुमा वैसा नहीं हो पाया। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कहानी का तर्जुमा जो अच्छा, ये कहानी या किसी भी अदब पारे का तर्जुमा अच्छा हो जाए तो उसे अल्लाह की तरफ से एक इनाम समझना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई तकलीफ, तर्जुमे को तो एक तरफ रखिए, अगर कोई तकलीफ भी आपके हाथ से सरजद हो जाए तो वो भी अल्लाह की तरफ से इनाम समझना चाहिए। राजेंद्र सिंह बेदी कहते थे कि मैं ये कहानी लिखने के बाद फिर 10 दफा दुआ हो जाता हूँ कि अल्लाह फिर मुझे ऐसी तौफीक दे कि फिर मैं कोई चीज लिख सकूँ। तो लिखना तो होता है अपने अंदर, हालांकि लिखते वक्त अगर कोई ये कहे कि साहब लिखते हो तो है मैंने ये किया और मैंने ये करवट बदली, फिर मैंने ये उठा, फिर मैंने पसीना पोंछा, इस किस्म की बातें नहीं होती है। कहानी लिखते वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, आदमी कहानी लिखता है, लेकिन वो जो उसके पीछे का पूरा प्रोसेस है वो काफी मेरे ख्याल में जो है वो ईज़ा रसान भी कह सकते हैं आप, अज़ियत नाक भी कह सकते हैं उसको, लेकिन उसका टोटल जो उसका रिजल्ट आता है वो बड़ा खुशगवार होता है। और अल्लाह का करम, हाँ अल्लाह का करम है। तो ये है हालात साहब, देखिए फिल्म की बातें तो ऐसी होती है कि मतलब बात कहीं से शुरू होती है खत्म कहीं पे होती है, इसी में मजा भी आता है। बस अब एक आखिरी पहलू जो आजकल बहुत देखने में आ रहा है अशोक भाई, लोगों की कहानियों पे, लोगों की नॉवेलों पे ड्रामे बन रहे हैं, सीरियल बन रहे हैं, फिल्में बन रही हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी शायर ने कुछ कहा, नसीर तुराबी ने जैसे जब फॉल ऑफ ढाका पे लिखा था, वो हम सफ़र है था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा मगर जुदाई न थी, कुछ ऐसे किसी ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। मगर उसके बाद ये हम सफ़र नाम के एक सीरियल में आ गया, हम टीवी से, पाकिस्तान से, और घर घर पहुंचा, और देखिए इस कदर मकबूल हुआ कि मुझे लुक्मा मिल गया आज यहाँ से इसमें। तो एक दूसरी न्यू लीज ऑफ लाइफ अक्सर मिल जाया करती है जब दोबारा से किसी तहरीक पर कोई फिल्म बनती है या उसका तर्जुमा होता है या उस पर कोई सीरियल बनता है। आपकी जो तमाम तहरीकात हैं, ज़ाहिर पढ़ने वाले जो भी कम हो रहे हैं, तो क्या इस पर कुछ आप रोशनी डालना चाहेंगे कि अगर इन पर कुछ ऐसा बने तो इनकी मकबूलियत में और इजाफा हो, और इसमें जो भी मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मुझे तो वो बहुत अजीज़ है, वो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। देखिए एक तो ये कि जो उर्दू में लिखी हुई चीज़ होती है वो कितनी दूसरों तक पहुँची, ये बात बड़ी मतलब शक शुबा से बाला तर नहीं है, बहुत शक रहता है मुझे। उर्दू को लिखी हुई चीज़ें बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाती। मैं पहले अपने बारे में बता दूँ आपको कि मेरी कहानी पर ये ड्रामे बन चुके हैं, 2-3 कहानियाँ मुझे अच्छी तरह से याद है। एक तो लड़का रोया, इस पर जो है बम्बई में ड्रामा बना था और काफ़ी मकबूल हुआ था वहाँ के हिसाब से, क्योंकि वो वहाँ थोड़ा सा वहाँ का माहौल भी था, उसमें पुलिस की ज्यादती का भी कुछ था, ये वो था, तो उसकी वजह से मशहूर हो गया हुआ, यानी कहानी से ज़्यादा वो ड्रामा मशहूर हो गया। फिर डार से पिछड़े पर दिल्ली वालों ने एक ड्रामा प्ले बनाया, वो प्ले 2 दिन के लिए बुक था और उनको 6 दिन तक चलाना पड़ा, 6 दिन तक। वो इतना पसंद आया लोगों को। देखिए मैं बात आपको बता दूं कि ये जो डार से मसले की मकबूलियत थी ना, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी उस दौर के साथ साथ जब तकसीम को देखने वाले लोग होते चले जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इस कुछ में नहीं रहना चाहिए कि हमारा अदब जो है बहुत दिनों तक जो है जिंदा रहेगा। कुछ अदब ऐसे होती हैं जिनके अंदर जिंदगी की एक अल्लाह ताला जो है वो ऐसी रूह अता कर देता है जो बहुत दिन तक आबाद रहती है। तो मेरी ये 2 कहानियों पर तुम्हें अच्छी तरह से याद है। एक कहानी पर मुशर्रफ ज़ौकी, ये दूसरे जिनका कोविड में इंतकाल हुआ, मुशर्रफ आलम ज़ौकी, 2 दिन के अरसे में बेचारे बीवी का भी इंतकाल हुआ और मुशर्रफ आलम का भी इंतकाल हुआ। तो उन्होंने इरादा जाहिर किया था नंबरदार के नीला पे बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि तुम्हें जहमत होगी के लिए, मेरी बात हो चुकी है बम्बई, उनका लड़का तो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है। तो मैंने कहा तुम नंबरदार के तुम्हें तो नीला कैसे दिखलाओगे, तो नीला तुम्हारी बात तो मानेगा नहीं कि तुम कहोगे ऐसे चलो वैसे चलो। लेकिन नीले के लिए हमने सोच लिया है,
ہمیں بہت ہی قداور قسم کا آدمی اس میں رکھیں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ تھوڑی دیر میں وہ پتوں میں نیلا لگنے لگے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے لگنے لگے گا تو پھر میں کانٹریکٹ بھیجوں گا تو تم سائن کر دینا. چلی گئی اللہ تعالیٰ یہاں انتقال ہو گیا ان کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی دیکھیے اب جیسے دیوداس ہے, دیوداس کی کہانی سے زیادہ دیوداس فلم میں مقبول ہے. اب تک تین بن چکی ہے, سہگل اور دلیپ کمار اور شاہ رخ خان. تو آج لوگ جو ہیں وہ دیوداس کو نہیں پڑھتے ہیں, وہ دیوداس فلم کو یا تو دیکھتے ہیں یا اس کا سین دیکھتے ہیں, اس کا سین دیکھتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیوداس کی کہانی بھی کوئی ایسی زبردست کہانی نہیں تھی. لو اسٹوری تو بہت اچھی تھی لیکن فلم اب اچھی بنی تو کہانی کو عمر کر رہی ہوں. تو ہمارے یہاں بھی بہت اچھے ادب پر جو ہے اردو میں بہت اچھے ادب پر جو ہے وہ کہانی فلمیں نہیں بنی ہیں, بہت اچھے ادب پر ہی بنی ہے. صرف میرے سامنے ایک مثال ہے گرم ہوا کی, وہ اس میں چوتھائی نے لکھی تھی, وہ کہانی بھی اچھی تھی اور وہ فلم بھی بہت اچھی بن گئی. کلاسکس میں وہ اس میں چوتھائی کی کوئی ایک کہانی نہیں تھی اس کے اندر گرم ہوا میں. اس میں چوتھائی کی کم سے کم 3 کہانیاں تھیں جس کو لوگوں نے بتایا نہیں, لیکن ہم نے تو چوتھائی کو پڑھ رکھا ہے نا تو ہم جانتے ہیں. اس میں چوتھی کا جوڑا بھی تھی شامل اور اس میں جڑیں بھی شامل تھی. جب وہ بڈھی نانی جو ہے وہ جانے سے انکار کرتی ہے کہ میں اس گھر سے نکل کے نہیں جاؤں گی, اور وہ لکڑی کی کوٹری میں چھپ جاتی ہے. یہ جڑے کا حصہ کیا سین تھا جی, جڑے کا حصہ. اور وہ چوتھی کا جوڑا کا وہ سین یقیناً تھا جب وہ کفن پھاڑ رہی ہے ماں کی شادی. ہاں 2-3 دفعہ کم سے کم 2 کہانی. میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اردو کے ادب پر ایک ادیب یا ایک شاعر پر تو بہت اچھی فلم بن گئی غالب پر جی, اور ایک یہ چوتھی کا جوڑا ایک یہ مثال ہے. اس کے علاوہ مجھے مثالیں بھی کم نظر آتی ہیں جب ادب کے اوپر فلمیں یا ڈرامے جو ہیں وہ بہت اچھے بنے. کبھی آپ کوئی ایسی کہانی لکھنا چاہیں گے جو کہ اڈاپٹ ہو سکے کسی اسکرین پلے میں؟ اور میری بس کی بات نہیں, بہت مشکل کام ہوتا ہے. اسکرین پلے لکھنا جو ہوتا ہے غضنفر صاحب لکھ سکتے ہیں. اسکرین پلے غضنفر صاحب بہت سے کام ایسے کر سکتے ہیں جو میں نہیں کر پاتا ہوں. مثال کے طور پر یہ ڈیرتا میں پڑھا پاتے ہیں, مجھ سے کہا کرتے ہیں تو میں تھوڑی دیر میں تو ملانے لگوں گا, کہہ رہے ذرا سا شین لکھنا نہیں آتا, سین لکھنا نہیں آتا, لیکن یہ بیچارے مطلب پڑھاتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ بھی ملتا ہے ان کو پڑھانے. لیکن میں آپ کی اس صلاحیت کی تو بہت داد دوں گی کہ میں نے جتنی کہانیاں آپ کی سنی ہیں, کہانی کی شام ہم بہت آرگنائز کرتے تھے کیتھولک اسٹاف کالج میں, تو پڑھنے میں ظاہر ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے, کوتا دینی ہوتی ہے, لیکن جب جس ایکسپریشن کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور تمام اس کا اثر لوگوں پہ ہوتا ہے. شاہ صاحب جو وائس چانسلر ہوا کرتے تھے آپ کی اس کہانی کو سن رہے تھے جس میں آپ نے بتایا کہ وہ چاند پہ کوئی جا نہیں سکتا, اور وہ بالکل اچھل کے کہنے لگے میرے دادا بھی یہی کہا کرتے تھے کہ نہیں کوئی چاند پہ جا نہیں سکتا. تو میں اس کی داد تو ضرور دوں گی کہ وہ بڑے ایکسپریشنس کے ساتھ جب آپ اپنی کہانی خود پڑھ کے سناتے ہیں تو وہ ایک اس کی سحر آرائی الگ ہوتی ہے. اس طرح کی کوئی ٹریننگ مجھے لگتا ہے آپ کی نہیں ہوئی, لیکن وہ آپ نے خود اپنی روح اتنی ڈال رکھی ہوتی ہے اپنے ڈائلاگس میں کہ وہ پھر وہ آپ کے ہی ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں کہ میری ایسی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی تو ایک طریقے سے یہ کفران نعمت ہوگا. علی گڑھ میں جب ہم تھے پڑھتے تھے تو لٹریری کلب کے سیکریٹری تھے, 2 سال لٹریری کلب کے سیکریٹری رہے, تو ڈرامہ کلب بھی برابر میں تھا. صبا نائی تو پرویز عالم یہ سب سنے ہوئے نام ہوں گے آپ کے. تو ان سب کے ساتھ مل کر ہم لوگ وہ سب بھی باتیں کیا کرتے تھے. کبھی کبھی میں ان کے پروگرامس کو کنڈکٹ بھی کیا کرتا تھا, کہتے تھے ڈرامہ ہم لوگ کریں گے, اس کے پہلے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ تم آگے بیان کر دو. تو تیسری بات یہ اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے دادا جو تھے وہ بہت بڑے براڈ کاسٹر تھے. اتنے بڑے براڈ کاسٹر تھے وہ کہ ایک دفعہ میں مہاریڈی میں ہاکی کھیل کے آ رہا تھا, 8ویں 9ویں میں ہوں گا, تو میں اپنے گھر کے بڑے پھاٹک میں جب داخل ہونے لگا تو ایک بس آ کے رکی اور میں نے دیکھا کہ اس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے, سوٹ بوٹ پہنے ہوئے, لال ٹائی, کالا چشمہ, ایک سگار کے ساتھ پیلے تھے. تو مجھ سے پوچھنے لگے میاں صاحبزادے آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ہاکی کھیل کے آ رہا ہوں. کہنے لگے اس جگہ یہاں پر ایک صاحب رہتے ہیں حضرت آوارہ, آپ ان کو جانتے ہیں؟ ارے جانتا کیا, وہ میرے دادا ہیں, وہ جانتا کہ میرے دادا ہیں وہ. پہلے آپ کے دادا, ارے
میں ایک بارات میں آیا ہوا تھا, ورنہ میں ضرور ان سے مل کے جاتا. آپ مجھ سے جا کے کہیے گا اختر انصاری نے سلام کہا ہے آپ کو. اختر انصاری صاحب تھی, یاد ماضی ادا ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو مجھ سے کہنے لگے اسی جب بس اردو ہوئی کہنے لگے آپ کو معلوم ہے آپ کے دادا سے بڑا کوئی براڈ کاسٹر نہیں ہے ہندوستان میں. تو ہمارے دادا کی اور ہم اپنے دادا کی چیزوں کو سنا کرتے تھے. ریڈیو جو تھا اس زمانے میں ایسا عام نہیں ہوا تھا جیسے موبائل ہو گیا ہے. یا جیسے ایک زمانے میں آپ دیکھتے تھے ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹرانسمیٹر لگا رہتا تھا. اس زمانے میں 100-200 آدمیوں میں سے کسی ایک کے پاس ایک ریڈیو یا ٹرانسمیٹر ہوتا تھا. تو جس دن ان کا پروگرام آتا تھا اس دن باقاعدہ باہر بھیڑ لگ جاتی تھی اور بہت سارے لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کی کوئی چیز سنا کرتے تھے, وہ جو ان کا براڈ کاسٹ ہوتا تھا. تو ہمیں ایک عادت. اب دوسری یہ کہ میں نے مشاعرے بہت کنڈکٹ کیے اپنے ماریڈے کی بھی اور بمبئی میں بھی نیشنل مشاعرے بھی. نظامت بھی آپ نے مشاعروں کی فرمائی بہت زیادہ, مطلب ایسا لگتا تھا جیسے خدا نہ کرے میں پروفیشنل ناظم ہو گیا. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں چھوٹی سی بات بتا دوں. حالانکہ آپ بار بار مجھے فارمیٹ کا کہہ کے ڈراتی رہتی ہیں. ارے البرکات میں بیٹھی ہیں ہماری انسٹیٹیوٹ میں, ہمیں ڈرا رہی ہیں بیٹھی. آپ سوچیے اس طرح کیسا ظلم کرتی ہے. وہ ایک دفعہ قادری صاحب آئم قادری جنہوں نے البرکات منایا ہے, تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہمارا نہرو سینٹر کا مشاعرہ کنڈکٹ کیجیے. میں نے کہا میں کوئی پروفیشنل ناظم نہیں ہوں, آپ کہیں گے تو میں آ جاؤں گا اپنی محبت میں. وہ ممبئی کے شیرف بھی تھے, بہت بڑے آدمی ہیں, سارے ٹاٹا کے ہوٹل بھی وہی بناتے. تو بلایا تھا انہوں نے, ہم نے مشاعرہ کنڈکٹ کیا. مشاعرہ بھی کیسا, دلیپ کمار, مجروح سلطان پوری, اختر الایمان, کیفی اعظمی, مطلب یہ تو وہ نام تھے. اور وسیم بریلوی اور ہمارے استاد شہریار صاحب, ایسے ایسے بڑے نام ہوتے تھے. خیر مشاعرہ ہو گیا, سب کو لفافے مل گئے. تو آخر میں مجھے کھانے کے لیے روک لیا. جب میں چلنے لگا تو قاضی صاحب نے مجھے موٹا تازہ لفافہ دیا, تو کافی بھاری تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ قاضی صاحب میں کوئی پروفیشنل ناظم نہیں ہوں, یہ مجھے مت دیجیے, میں آپ کی محبت میں آیا تھا. تو انہوں نے ایک آدھ دفعہ کہا پھر انہوں نے اصرار نہیں کیا اور واپس لے لیا. خیر ہو گیا. اس کے بعد جب امین بھائی نے کہا کہ ہم لوگ البرکات یہاں پہ اس طریقے سے بنائیں گے اور یہ کریں گے اور ایسے کریں گے, کسی اچھے آرکیٹیکٹ سے بنواؤ اس کا نقشہ. تو 2 سال تک ان کے, میری بیوی نہیں ہے اس وقت, وہ کہتی ہے کہ 2 سال نہیں 3 سال تک, 2 سال تک جو ہے وہ میں ان کے آفس کے چکر لگاتا رہا. خیر انہوں نے بہت شوق کے ساتھ نقشہ بنایا, اپنا ٹکٹ خرچ کر کے البرکات اس زمین پر آئے, سب کچھ دیکھا, مشورہ دیا کہ فرنٹ اور خریدیے تب بناؤں گا ورنہ نہیں بناؤں گا وغیرہ وغیرہ. پھر انہوں نے نقشہ بنایا, اور نقشہ بنانے کے بعد جو ہے جب اس کا کام 10% ہو گیا تو میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا کہ وہ امین بھائی صاحب نے جو صدر ہیں یہ کہلوایا ہے کہ آپ اپنا پہلا بل دے دیجیے کہ وہ 10% کے قریب ہو گیا. کہ لیکن نہیں مجھے اس میں پیسہ تو لینا ہی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کمال ہے, کیوں نہیں لینا ہے؟ کہ آپ نے لیا تھا مشاعرے کا پیسہ. ارے میں نے کہا یہ کوئی تقابل ہے, یہ کوئی موازنہ ہے, وہ ذرا سے پیسے تھے, یہ بہت بڑا رقم, بہت بڑے چھوٹے سے کچھ نہیں ہوتا, نیت کی ہے. کہنے لگے میاں یہ آپ اپنے لیے بنا رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہہ لے ہمارا بھی کچھ حصہ اس میں شامل لگی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس چکر میں میں نے کئی مشاعرے ان کے جو ہے وہ کنڈکٹ کیے, اور زمانے میں سارے مشاعرے ان کے انٹرنیشنل ہوا کرتے تھے. انٹرنیشنل اس لیے کہ اگر باہر سے ایک بھی پاکستان سے کوئی آ جاتا تھا تو وہ انٹرنیشنل مشاعرہ ہو جایا کرتا تھا. تو جانے کہاں سے بات کہاں پہنچ گئی, بات آپ کی ریسیٹیشن اور ایکسپریشنز. تو میں یہ تو حالانکہ اب میرے خیال میں اتنی اچھی کہانی نہیں پڑھ پاتا جتنی کہانی پڑھتا تھا. اور آپ نے جو جنرل ضمیر صاحب کا نام لیا, تو جنرل ضمیر صاحب جو تھے وہ پہلے وائس چانسلر نہیں تھے. ہمیں تو خسرو صاحب سننے کے لیے آیا کرتے تھے. انور صاحب سے پوچھیے طارق صاحب بتائیے ورنہ شام کو کھانے میں آپ کو. تو وہ خسرو صاحب ایسے آتے تھے. دیکھیے یونیورسٹی کا آج بھی قاعدہ ہے کہ وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر ایک ساتھ کہیں نہیں جاتی, بہت کم جاتی ہے, مطلب بہت کم فنکشن ایسے ہوتے ہیں. لیکن ہماری یہ طارق صاحب کی غضنفر صاحب نے ذرا بعد میں لکھنا شروع کیا ہم لوگوں کے بعد میں. تو طارق بھائی نے بھی ویسے میرے بعد میں لکھنا شروع کیا, یہاں بیٹھ کے کہنے میں تھوڑی ہے تو تھوڑا بعد میں. تو ایڈوائس کو
खुसरो साहब और शफी साहब दोनों आया करते थे। अब कहीं दिल्ली में जो थी चक्कर कहानी, चक्कर जी आपको याद किया चक्कर कहानी, वो जब एक दफा मुझसे दिल्ली में मिले तो मुझे बुलाया, अशरफ मियां वो कहानी मुझे याद है भाई, क्या चक्कर था, एक हिरन मर रहा है, दूसरा बच्चा खड़ा हुआ है, वो भी मरने के, क्या बात, तो एक दिन मिलिए जरा आके हमसे, तो अच्छा लगता था। क्या मैं कह रहा था कि अब मैं वैसी अच्छी कहानी नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन आपने इतना भी याद रखा उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और किसी अच्छे मौके पे आपकी भी मैं ऐसी ही तारीफ करूँगा। मैंने आज सब सच्ची तारीफ की, हो सकता है मैं भी सच्ची करूँगा, हो सकता है। तो अशोक भाई मौका होता तो हम जरूर आज आपसे आपकी कोई कहानी भी सुनते या कोई अच्छा इक़्तिबास, लेकिन वक्त मुझे लगता है अब आज इजाज़त नहीं दे रहा है। आपकी आवाज़ के लिए भी और आपके कलम के लिए भी हमारी बेहद तहे दिल से दुआ है, अल्लाह आपकी सेहत और तवील उम्री और आपका ये फ़न हमारे बीच तादील कायम रखे। मैं अहमद भाई आपसे गुजारिश करूँगी अगर ऑडियंस में से 2-3 कोई सवालात हों तो वो हम दे सकते हैं। सामईन में से अगर कोई सवाल करना चाहता है आपके फ़र्द से मुताल्लिक़, आपकी तख्लीक़ी अदब से मुताल्लिक़, तो आप लोग कर सकते हैं। जो हाथ उठाएगा आप बड़े उसके पास अच्छा सर, प्रोफेसर कितवाई सर जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फायजा अब्बासी साहिबा ने ऐसे माशाल्लाह उम्दा सवालात किए कि सवाल करने की तो खैर कोई जवाब नहीं है, और उतनी ही खुश उसलूबी से अजीज़म अशरफ सलोम ने उसके जवाबात भी बेहतरीन जवाबात दिए। बस वो अलीगढ़ के हवाले से 1-2 बातें मैं ज़रूर अर्ज़ कर दूँ। अभी डॉक्टर फायजा ने एक सवाल पूछा आपके सईद अशरफ साहब से उनकी मुताले के सिलसिले में, क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह हूँ, इसलिए तो मैं कर रहा हूँ कि हमारे ज़माने में ये बात मैं बता रहा हूँ 1975-76 की, उस वक्त ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो लिटरेरी क्लब है, उसमें लिटरेरी क्लब तो एक था ही, उसके भी 3 सब सेंटर्स थे, और उसके एक सब क्लब का नाम था सब क्लब का ग्रेट बुक क्लब। तो अशरफ साहब उसके उस वक्त उम्र मुश्किल से 18-19 साल की रही होगी, और वो यूनिवर्सिटी के ग्रेट बुक क्लब के सेक्रेटरी थे, जो एक बहुत बड़ा एजाज था। और हर हफ्ते उस क्लब की ये संगठन होती थी कि हर हफ्ते कोई न कोई अदबी प्रोग्राम होता था, जिसमें किसी मास्टरपीस का, किसी शायकार अदब की किसी शायकार का, चाहे वो किसी भी ज़बान का हो, उसके सिलसिले में क़ारीन को मुतला करना। तो ये खिदमत अशरफ मियां उस वक्त इसको ये अंजाम देते थे, उससे इनके वसअत मुताला का आपको अंदाज़ा होता है। आखिरी बात जो मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा, आपने जो सवाल किया कि इनकी तहरीरों का या कहानियों का क्या मुस्तक़बिल है और कब तक इसका असर रहेगा, तो मैं महज़ उनके दोस्त या इनके मुतक़िद के तौर पर अर्ज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अदब आलियत की एक पहचान ये है कि उसमें अक़दार शामिल, इंसानी अक़दार, और इसका इतलाक़ दांते पे होता है, मिल्टन पे होता है, इलियट पे होता है, शेक्सपियर पे होता है। ये वो अदीब हैं जिनके यहाँ ये ह्यूमनिज़्म की रवायत है, और ये रवायत या ये जो वैल्यू सिस्टम है ये बड़ा गहरा होता है। यदि ये मिट्टी, हम आम तौर से मुहावरा बोलते हैं कि वो जड़ों से आदमी का करीब है, ये जो वैल्यू सिस्टम अगर किसी अदीब के यहाँ है तो वो मिट्टी के भी सैकड़ों मील अंदर तक उसकी गहराई होती है। तो अशरफ मियां लिहाज से खुशकिस्मत है कि इनका जो ख़ानदानी का समंदर है, और ख़ासतौर से ये जो सूफिया की इनको रवायत एक विरसे में मिली और जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया, इस वजह से मेरा यकीन है और दुआ भी है कि इनकी कहानियाँ इंशाअल्लाह अरसे दराज तक मकबूल भी रहेंगी और लोगों की तरफ से तो बहुत बहुत एक आध सवाल कोई और करना चाहे? सवाल बहुत शुक्रिया।
भाई से एक सवाल मेरा ये है कि जरूरत है लिखने वाले कुछ खास पस मंजर में या कुछ खास माहौल में लिखते हैं, जैसे किसी को साहिल समंदर पर या दरिया के किनारे पे बैठ के तहरीर करना अच्छा लगता है, कोई कॉफी टेबल में कॉफी हाउस में जाता है, कोई ड्राइंग रूम में उस तरह का वो माहौल पसंद करता है। आप किस माहौल में लिखना ज्यादा पसंद करते हैं? मेरे लिए ज्यादा कहानी लिखने के लिए साजगार है। तुमला सवाल शायद इसका बहुत सादा सा जवाब मैं दूं तो मायूसी होगी, लेकिन मेरे ख्याल में सादे जवाब देना चाहिए। मजहब का बहुत करीब है, आदमी को सच बोलना चाहिए। इसका सादा जवाब यह है कि मुझे जब लिखने बैठता हूँ तो मेरे पास एक अच्छे कागजात का मोटा सा दस्ता हो और एक ऐसा कलम हो जो खूब रवानी के साथ चलता हो। बाकी मुझे थोड़ी तन्हाई की जरूरत होती है और कमरा आराम दे हो थोड़ा सा, जहाँ मैं बैठ के लिख रहा हूँ। इसके अलावा मुझे कोई न इसकी जरूरत होती है कि कंप्यूटर पास में हो तो मैं उससे कुछ थोड़ा बहुत मदद ले लूँ या ये करूँ, इसकी जरूरत। कहानी जब पक के तैयार हो जाती है दिमाग के अंदर, तभी आदमी का हाथ कलम की तरफ बढ़ता है, तभी आदमी का। खलील रहमान आदमी साहब हमारे उस्ताद, मेरे बराह रास्त उस्ताद तो नहीं थे लेकिन मेरे बड़े भाई के उस्ताद थे। वो हाल ही का एक मिसाल देते हुए कहते थे, आज देखिए उनके साहबजादे सामने बैठे हुए माशाल्लाह और बहू भी आई हुई उनकी, वो कहते थे कि जो अंगूर का रस होता है ये कोई एकदम से तैयार नहीं होता है। अंगूर का रस जो है धीरे धीरे अंगूर के अंदर पलता है, पनपता है और मीठा होता है, फिर उसके बाद एक दिन वो पक के तैयार हो जाता है। कहानी भी ऐसी होती है, धीरे धीरे बदलती है। कभी उसमें एक किरदार शामिल हो जाता है, कभी उसमें डायलॉग शामिल हो जाता है, कभी वाकया शामिल हो जाता है। और जब आप लिखने बैठते हैं तो कुछ चीजें और शामिल हो जाती है। अपने खास वक्त पे अगर आपका कलम रुक जाए तो वो आपके लिए आपकी खुशकिस्मती की निशानी होती है। अगर वहां पर आने के बाद भी आपका कलम चलता रहे तो फिर कहानी खराब होना शुरू हो जाती है। इसीलिए काजी साहब कहते थे कि कहानी में क्या लिखना है ये इतना ज्यादा इस पर मत गौर किया करो, कहानी में क्या नहीं लिखना है इस पर गौर किया करो। अच्छा मैं ये पूछूंगी, मैं गुस्सा तो उन माना में नहीं, लेकिन इतना जरूर करता हूँ जब नॉवेल लिखता हूँ तो मुझे नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि नॉवेल लिखना जो है वो जरा थोड़ा लंबा काम होता है। तो उसमें 2-2 लाइन के, 3-3 लाइन के, 4-4 लाइन के यदि जो भी याद आता है तो नोट बना लेते हैं। कहानी में नोट्स नहीं बनाते। कहानी अब एक आध दफा बनाएगी तो कहानी पूरी लिख ली तो देगा, इस नोट का तो एक लफ्ज नहीं आ पाया। एक सवाल नहीं वरनपुर साहब पूछेंगे तो जरूर यार, क्योंकि आप बहुत दिनों से कहानियाँ लिख रहे हैं और आपके मासिक अफसाना निगार भी लिखते रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15-20 सालों से कहानी रुकी हुई है। कोई बहुत अच्छी कहानियाँ कहीं से भी नहीं आ रही हैं। ना तारिक लिख रहे हैं, ना बॉम्बे वाले लिख रहे हैं, ना बिहार वाले लिख रहे हैं, ना दिल्ली वाले लिख रहे हैं। आपने भी बहुत दिनों से नहीं लिखा, आपने 1-2 लिखे कहानियाँ, लेकिन आप भी खामोश हैं। तो इसका सबब क्या है? जबकि नावल लिखे जा रहे हैं, खूब नावल लिखे जा रहे हैं, लेकिन कहानी नहीं लिखी जा रही। मैं अपने आप से पूछता रहता हूँ कि कहानी असल में एक वजह ये भी है उसकी कि कहानी लिखने के बाद जो एक तरीके की फरहत या रूहानी सुकून मिलता था इंसान को, या उससे कुछ या पढ़कर उसको जो एक नई चीज़ मालूम होती थी, तहय्युर मिलता था, हैरत मिलती थी, वो हैरत जो है वो अब इसके अंदर बंद हो गई है। तो आदमी जो है वो दिन भर इसी हैरत में डूबा रहता है, तो न उसको कहानी पढ़ने की फुर्सत है और न कहानी लिखने वाले को कहानी लिखने की तरफ उतना उसका जहन नागब होता है। नॉवेल का जहाँ तक मामला है, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ रणधीर भाई, आप भी जानते हैं आपने बहुत नावल लिखे हैं। अलीगढ़ में आपसे ज़्यादा नॉवेल किसी ने नहीं लिखे। अलीगढ़ क्या हिंदुस्तान में नहीं लिखे आप आज के दौर में पहले लिखे होंगे नसीम हिजाजी वगैरह ने, आज की नसीम जाफरी ने, लेकिन आज के दौर में आपके 10 नावलों में तो एक ही मजमूआ है हमने देखा। और तो नावल का मामला कहानी के मामले से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। कहानी एक प्योर तख्लीकी एक्सरसाइज है, जब तक आपके अंदर पूरी तख्लीकियत नहीं होगी आप कहानी नहीं लिख सकते, आगे बढ़ नहीं सकती। नॉवेल में आप थोड़ा बहुत जो है वो जिसे कहते नहीं है, जैसे लिहाफ में रूह डालना कहते हैं फिलिंग के लिए, वो फिलिंग के लिए कुछ और भी डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का कोई किस्सा डाल दिया, कभी जो है सर्जरी का कोई किस्सा डाल दिया, कभी किसी की कैंसर थेरापी का किस्सा डाल दिया। नावल को बढ़ा सकते हैं आप, थोड़ा सा आगे कर सकते हैं।
اور ناول لکھنا جو ہے وہ میرے خیال میں نسبتاً کہانی لکھنے سے آسان کام ہے. کہانی تو بالکل ایک دم سے جیسے آپ نے یوں کر کے پتنگ اڑائی, اس کے بعد ایک انگلی کے اوپر آپ کی نگاہ بھی پتنگ پہ ہے اور آپ کی انگلی بھی محسوس کر رہی ہے کہ پتنگ اس وقت کہاں پہ حرکت کر رہی ہے. تو پورا تن من دھن روح سب کے سب کہانی میں انوالو ہو جاتے ہیں. ناول میں ایسا شاید نہیں ہوتا ہے, ناول میں کچھ کم ہوتا ہے, اس لیے ناول لکھنا آسان تھوڑا ہوتا ہے. بالکل سب 100%. اور میں ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ ریکارڈ درست ہے, یہ میں اپنے اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے اب جیسے میں آپ سے اگر میں یہ کہوں کہ میں نے جو کہانی لکھی ان پہ تو آپ ہی نے تجزیے کی, ابھی حال میں جو تھوڑے دن پہلے کہانی لکھی تھی وہ بھی 3 سال ہو گئے. ہاں وہ اب یہی بات تو ہے نا, اب ہم لوگوں کو اس عمر میں جو ہے نا کئی سال گزر جاتے ہیں تو لگتا ہے کئی ہفتے ہی گزر جاتے. اور تیسری بات یہ کہ ابھی کسی ہمارے صدر محترم نے کہا تھا کہ جب اشرف 18-19 سال کے تھے, میں ان کی خدمت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں ابھی بھی کوئی میں 19-20 سال کی عمر رہا. یہ آخری سوال تھا. خواتین و حضرات, میں آپ سب کو دلی خراج تحسین پیش کرتی ہوں. آپ سب یہاں اس محفل میں تشریف لائے. پربھا کی دان فاؤنڈیشن, ریختہ اور البرکات کی طرف سے آپ کے لیے چھوٹے سے ریفریشمنٹ کا انتظام ہے, ضرور لے کے جائیے گا. اس پروگرام کے انعقاد سے قبل تو دل میں ڈر تھا کہ مجمع کیسا ہوگا, کتنا ہوگا. احمد بھائی کی یہ تجویز تھی کہ پیچھے 12ویں کے بچوں کو بیٹھا دیتے تاکہ کرسیاں بھری رہیں. لیکن الحمدللہ یہ سب آپ کی کشش میں یہاں ہر نشست پہ براجمان ایک اعلیٰ ہستی ہے, ایک عالم ہے, ایک استاد ہے, ایک ادیب ہے. یہ صحرا سید محمد اشرف ہو جاتا ہے. اس وقت جی یہاں پر اس وقت جو ہے ماشاء اللہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ علی گڑھ کا کہیں اور کہیں کوئی فنکشن ہو رہا ہو تو مہمان خصوصی کا تھوڑا پڑ جائے گا. جی 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 سارے وہ لوگ جن کو مہمان خصوصی اور نظریے تقریباً یہاں موجود ہیں. جس طرح اشرف زدہ ہو کر اشرف قدے میں تو مکالمہ کیا ہے, ہم آپ سے بڑے ممنون کرم ہیں. اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب سید محمد اشرف صاحب کا اور اپنے بہت ہی عزت مآب صدر محترم صاحب کا اور ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر عبدالرحیم طبائی صاحب جو اس مجلس کے صدر ہیں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سر آپ جناب سید محمد اشرف صاحب کو جو تنظیمات ہیں جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا آپ کی جانب سے آپ ان کو یادگاری نشان پیش فرمائیں. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ سر. اور اب حضرات گرامی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم متبرک اور بہت ہی سعادت آثار فضا جو ہے وہ گھومنے لگتی ہے. تو جناب صدر محترم کے لیے ہم نے جس دستہائے مقدسہ کا انتخاب کیا ہے کہ ان کے دست مبارکہ سے یہ یادگاری نشان پروفیسر طبائی صاحب کو دیا جائے. اور وہ نام ہے جس نام کو لیتے ہی ایک بہت ہی متبرک فضا سی آس پاس گھومنے لگتی ہے. میری مراد ہے پروفیسر وضاحت صاحب سے کہ پروفیسر وضاحت صاحب تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے پروفیسر طبائی صاحب کو یہ یادگاری نشان پیش کریں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر. حضرات یہ جلسہ جو ہے وہ اپنے مقطع کی طرف آ رہا ہے. اظہار تشکر ہو بھی ہم جانتے ہیں پر اسے مارکہ عشق سے کم جانتے ہیں. آپ جس عشق میں گرفتار ہو کے بیٹھے اس کے بعد انشاءاللہ چائے ہوگی. اور دیکھیے بڑی ہماری اس محفل کی بڑی خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان علی گڑھ کی ایک ایسی محترمہ یہاں تشریف فرما ہے جو ارتھ شاستر میں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, وہ کاویتری بھی ہیں, لیکھکا بھی ہیں اور کیلیگرافسٹ بھی ہیں. مطلب اس کی خطاطی کے فن میں باہر ہیں. 30 سے زیادہ ایوارڈ انہیں مل چکے ہیں, 6 سے زیادہ ان کی پستکیں شامل ہو چکی ہیں. اور بہت ہی فعال یہ جو ایسوسیشن ہے احساس گینس آف علی گڑھ
डॉक्टर मनीषा मनी साहिबा से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और इजाज़त तशक्कुर फरमाएं। मनीषा is Ehsaas Women Aलीगढ़ Product Kitab Foundation along with अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर फायजा, शुक्रिया सर। आज मुझे इस महफिल को वोट ऑफ थैंक्स के लिए क्या बोला गया है और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे सर को के आने के लिए थैंक यू सर कि आपने हमारा दावतनामा कबूल किया और इस महफिल को भी यादगार बनाया और इल्म की दुनिया से हमें एक नई सोच को दिया हमें। खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करूँगी आप समाइन का, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे थे और आपके सुनने और आपके सवालों से सर इतने मुतासिर हुए होंगे, उस सर के जवाब सुन के उससे ज़्यादा शायद आप लोग मुतासिर हो गए होंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और हमारी हौसला अफजाई करी। थैंक यू सर, थैंक यू फायजा इतना अच्छा कन्वीनियर होने के लिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे इसी मोहब्बत की महफिल को आगे बढ़ाते हुए इल्म और अदब के साथ इंशाअल्लाह। तो अब चंद लोग जो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनी। यहाँ नाजिम 2 थे। अब मैं जनाब सैयद मोहम्मद अशरफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इन किताबों पर नहीं आप साइन करके हाँ नहीं ये आपको प्रभा किताब फाउंडेशन की तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट्री एक कॉपी है साइन तशरीफ लाए।